بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عظمت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی میں نے 4 آیات پڑھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آج کا میرا ٹاپک عظمت قرآن ہے، قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کا فائدہ ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے۔ آئیے اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم تمام کتابوں کی بنیاد ہے، قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، قرآن کریم بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، قرآن کریم روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے والی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ سے نہ ڈرنے والوں کو ڈرانے والی کتاب ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، الحمدللہ۔ اور ایک میں بڑے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھے جانے والی دنیا میں سب سے زیادہ کتاب ہے۔ قرآن کے حافظ ساری دنیا میں ہیں۔ قرآن کریم کا مرتبہ، مقام، جتنے بھی آپ کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت ان سب چیزوں سے لگائی جا سکتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ عظمت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم کی عظمت۔ عظمت کا معنی کیا ہے؟ مقام، مرتبہ، فضیلت۔ جن لوگوں کے سینوں میں قرآن آ گیا ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ قرآن کریم کا قبر میں بھی فائدہ ہے، قرآن کریم کا میدان حشر میں بھی فائدہ ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے، جب ان کی زندگی کے اندر قرآن نہیں آیا تھا، یعنی کہ وہ قرآن کو ان کی کچھ پتہ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، تو حالی وہ شعر میں میں بتاؤں گا، حالی کیا کہتے ہیں، چلن ان کے جتنے بھی تھے سب وحشیانہ تھے۔ چلن ان کے جتنے بھی تھے سب وحشیانہ تھے، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹ گئی ان کا زمانہ، نہ تھا ان کا قانون کوئی یگانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چلاک ایسے، درندے ہو جیسے بے باک۔ جب ان کے سینوں میں قرآن آیا، جب انہوں نے قرآن کو لگایا، تو خود نہ تھے وہ راہ میں، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود نہ تھے راہ میں، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جن کی مردوں کو مسیحا بنا دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جب قرآن آیا تو ان کی زندگیاں ہی بدل گئی۔ کیا نظر تھی، ان کا انداز ہی بدل گیا، اور جیسے ہی قرآن ان کو سینے میں لگایا وہ بادشاہ بن گئے۔ قرآن آنے کی دیر ہے، ان کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ دنیا ان کے پاؤں تلوں کے نیچے آ گئی، دنیا ان کی مٹھی کے اندر آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ صحابہ کرام نے قرآن کو حاصل کیا۔ آج قرآن آج جو قرآن ہے، وہ جس نے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اگر آج ہم پریشان ہیں، آج ہم قرآن کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے قرآن کو سینوں سے لگائیں گے، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ میدان حشر میں فائدہ نظر آئے گا، آخرت میں بھی فائدہ نظر آئے گا، قبر میں بھی فائدہ نظر آئے گا، دنیا میں بھی نظر آئے گا، اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ قرآن معاشرے کو بنانے والی کتاب ہے۔ قرآن ماں باپ کے حقوق بتانے والی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے وہ سکھانے والی کتاب ہے، گھر کا ماحول اچھا بنانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم باہر کا ماحول اچھا بنانے والی کتاب ہے۔
قرآن کریم میں والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، بچوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے بھی حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، ایک چیلنج ہے۔ کچھ لوگوں نے اس چیلنج کو اس کو قبول کیا، کہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی، کچھ نے تو قبول ہی نہیں کیا، اور کچھ نے قبول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ نے کتاب بنائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ان کے دور کے اندر جادوگری بہت زیادہ عام تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بہت زیادہ عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ جب وہ جادوگری کا ایسا معجزہ دیا کہ وہ ایک لاٹھی دی، جس کو دیکھ کے وہ سارے جادوگری کے جو موسیٰ علیہ السلام کے کر رہے تھے وہ سب اس پہ حاوی ہو گئے۔ تو اس جادوگر کو دیکھ کے، اس جادوگری کو دیکھ کے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، کچھ وہ سجدے میں آ گئے، کچھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اس کا بتایا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈاکٹری بڑی مشہور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، وہ خود نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ کسی کو کوڑی پڑی ہونی، کوئی مسئلہ ہونا، ہاتھ پھرنا، ٹھیک ہو جانا، یہ سب کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا، یہ معجزہ تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عربیوں کو عربی پہ بہت بڑا ناز تھا، عربوں کو ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں جو خاصن عربی کے اندر ہے وہ اتار دیا، اور پھر ایک چیلنج دے دیا، کوئی ایسا ہے تو ذرا بنا کے دکھا دو، کوئی ایسی چیز ہے تو بنا کے دکھا سکو، کوئی ایسا کلام بنا کے دکھا دو۔ لیکن ایسا کلام ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی بنا سکتا ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے چیلنج کو تھوڑا سا کم کیا، قرآن کریم کے چیلنج نے کم کیا، اللہ نے کہا کہ چلو تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے، چلو 10 صورتیں ہی بنا دو۔ نہیں بنا سکے۔ اللہ نے کہا، چیلنج کو تھوڑا اور کم کیا، چلو 10 صورتیں نہیں، کوئی ایک صورت بنا دو۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چلو یہی صورت، ایسی ہی کوئی صورت لے آ، جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی، اس کو بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے کہا کہ چلو ایک صورت نہیں، کوئی آدھی ہی صورت بنا دو، وہ یہ بھی نہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو اور کم کر دیا۔ کیا چیلنج کو کم کیا؟ وہ چیلنج کو کم یہ کیا کہ چلو صورت نہیں، کوئی اس سے ملتی جلتی کوئی کتاب بنا لو، وہ یہ بھی نہیں بنا سکے۔ بھائی بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے بات کی کتاب۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے۔ یہ جو کتاب ہے عظیم ترین کتاب ہے۔ دیکھیں 4 کتابیں اور بھی ترین، قرآن، زبور، انجیل، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کا کیا کہنا ہے؟ واہ سبحان اللہ! قرآن کریم نازل کرنے والے رب العالمین، غور کریں ذرا بات کو، قرآن کریم کو نازل کرنے والے رب العالمین، قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے رب العالمین، قرآن کریم جن پہ اتارا گیا وہ رحمت العالمین، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس نے قرآن کو پڑھ لیا وہ سردار ہے، وہ سردار سے کم نہیں۔ جس نے قرآن کو پڑھ لیا وہ سردار ہے، سردار سے کم نہیں۔ قرآن کریم کو لانے والے جبرائیل امین، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن کریم جس شہر میں اترا وہ گاؤں سردار، یعنی مکہ، وہ بھی سردار ہے۔ قرآن کریم جس زبان میں اتارا گیا، قرآن کریم جس زبان میں اتارا گیا وہ زبانوں کی سردار ہے، عربی ہے۔ قرآن کریم جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یعنی رمضان مبارک۔ قرآن کریم جس رات میں اتارا گیا وہ تمام راتوں کی سردار ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جس امت میں اتارا گیا وہ امتوں کے سردار ہے، یعنی کہ امت محمدی، سبحان اللہ۔ آئیے غور کریں، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور ایک آیت کا ترجمہ کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا ہے، اور یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی
دن چڑھنے تک کا یہ ذمہ ہے. ایک لفظ اس کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی، وہ جلا تو دیا لیکن پھر اسی حالت میں واپس آ گئے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ ہے. قرآن کریم سینوں کے اندر محفوظ ہے، موجود ہے سینوں کے اندر. اور ایک بڑی آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قرآن کریم کے حرف یعنی قرآن کریم کے الفاظ الف با تا سا سے لے کے یا تک جتنے الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ سے پورا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یعنی کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو اس کے بغیر تمام لفظ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. وہ بنا سکتا ہے ایسی کتاب؟ کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں بنا سکتا. قرآن کریم کے بہت سے واقعات ہیں. قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کیسے کہ ایک عام بچہ 3 سال کی عمر میں حفظ کر جاتا ہے قرآن کریم کو. قرآن کریم کے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے بھی ہیں کہ جنہوں نے 5 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر قرآن کے حافظ ہے، 10 سال کی عمر قرآن کے حافظ ہے. کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ رمضان کی یکم رمضان قرآن پاک جو ہے اللہ کے بڑے بزرگ گزرے لوگوں ایسے ہیں جنہوں نے یکم رمضان کو شروع کیا، قرآن کریم کو یاد کرنا اور 30 رمضان کو مکمل کر لیا. یہ سب معجزہ قرآن کریم کے پاس ہے. یہ قرآن کریم کی برکات ہے. قرآن کریم کا ذمہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور قیامت کی صبح تک رہے گا. آئیے غور کریں کہ قرآن کریم کو اتارنے والے میں نے پہلے بتایا رب العالمین. قرآن کریم کو لے کے آنے والے روح العالمین یعنی جبرائیل علیہ السلام. قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا جو کہ رحمت العالمین دل پہ اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا سکیں. قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اتارا گیا. قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے ہے. قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں بلکہ تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہے. قرآن کریم کو مانے یا نہ مانے قرآن کریم سب کے لیے ہے. آئیے غور کریں کہ امت کے لیے قرآن کریم لایا گیا ہے. ہم تمام لوگ دنیا کہ تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو. تم لوگوں کو اس لیے نہیں اتارا گیا کہ پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوانی آئی، بوڑھے ہو گئے، کھایا پیا اور مر گئے. نہیں، اس لیے نہیں. قرآن ہم اس امت کو اس لیے اتارا گیا تاکہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح الامین جو کہ رحمت العالمین کو قرآن لے کے اللہ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا، صحابہ کرام نے آگے لوگوں تک پہنچایا. آج ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کے پیغام کو آگے تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. قرآن کریم جس امت کو ملا ہے، ہم کیسے بن سکتے ہیں اس امت کے؟ جب ہم اس پہ عمل کریں گے ہم پھر بہترین امت بن سکتے ہیں. اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم ذلیل اور خوار ہوں گے اور رسوا ہوں گے. آئیے غور کریں کہ قرآن کریم کے فائدے دنیا اور آخرت میں بھی ہیں، محشر میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں. وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ ایک ٹیری ملر نامی شخص تھا، 1978 کی بات ہے. اس نے قرآن کو اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ وہ قرآن میں غلطی نکالے. ڈیلی ملر ایک عیسائی مشری تھا، یعنی پوپ تھا، یعنی کہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھے. انہوں نے غلطی نکالنے کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھ رہے قرآن. وہ پڑھتے سورۃ مائدہ جو قرآن کی 5ویں سورت ہے، ٹھیک، اس پہ پہنچے آیت نمبر 82 جس کا ترجمہ وہ یہ تھا کہ تمہارے کٹر دشمن لوگوں میں مشرک اور یہودی ہیں اور جو دوست ہیں وہ عیسائی اور نصارہ ہیں. یعنی وہ لوگ عیسائی بھی ہیں، جو عیسائی ہیں وہ عیسائی بھی ہیں، وہ درویش بھی ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے. ڈیلی ملر نے قرآن کی یہ آیت کے بارے میں پڑھا اور سنا. اس نے کہا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یہ تو قرآن کے اندر عیسائیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کوئی تکبر اور غرور نہیں کرتے، اور میں یہ تکبر کر رہا ہوں، کچھ غلطی ڈھونڈ رہا ہوں. وہ یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ دین اسلام پہ آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آج اس کا نام جو ہے وہ عبد الاحد عمر. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں ڈیلی ملر کے نام سے، آج وہ عبد الاحد عمر ہے. دیکھیں، کسی ایک کو چینج کرنے کے لیے وہ کافی ہے. زندگی کو بدلنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ قرآن کی ایک آیت کسی کی زندگی بدل دیتی ہے.
آ جائیں قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیں، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہے۔ قبر کے اندر اگر قرآن انشاءاللہ شفاعت بن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ اس کو پڑھیں گے، قبر کے عذاب سے بچا جائے گی یہ قرآن کریم جو ہے۔ اتنی زبردست کتاب ہے اللہ کے ہاں۔ جب ہم میدان محشر میں ہوں گے، ہمارا حساب ہونے لگے گا، ہمارا حساب جب ہو رہا ہوگا تو قرآن کریم ہماری شفاعت بن کے ڈھال بن کے سامنے آ جائے گا، اے اللہ اس شخص نے مجھے پڑھا ہے۔ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، میرے بھائی قرآن کریم کی جو ہے نا، جو حافظ ہیں وہ انشاءاللہ انہوں نے شروع کر دیا ہوگا۔ ہم سب بھی قرآن کریم کی عادت بنائیں، قرآن کریم کو روز پڑھیں۔ دیکھیں قرآن کریم کو آپ بہتر تو یہ ہے کہ ایک پارہ روز پڑھا جائے۔ اگر آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک آدھا پارہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں، اتنا بھی نہیں پڑھ جاتا تو کم از کم ایک رکوع ہی ادا پڑھ لیا کریں۔ بھائی قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں۔ جس نے قرآن کریم کو پا لیا، جس نے قرآن کریم سے جڑ لیا، ٹھیک، اس کی زندگی بدل ہی جائے گی انشاءاللہ، اور بدلے گی۔ کیوں؟ یہ افضل ترین کتاب ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا پڑھنے والا، قرآن کریم کو سمجھنے والا اور ہماری ہدایت کا چشمہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔